مكة يا مكة يا سعد اللي زارها وتملى من الكعبة وأنوارها يا سعد اللي زارها يا مكة يا مكة يا سعد اللي زارها وتملى من الكعبة وأنوارها يا سعد اللي زارها يا ربي. کعبہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز ہے۔ اہل ایمان کے لیے دنیا میں کعبہ عرش الہی کا پرتو ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا مصدر اور معدن ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلا مقام کعبہ ہے۔ ويا سعد اللي زارها يا مكة يا مكة. یہی وہ بابرکت مقام ہے جس کی زیارت تمام انبیاء اور رسل نے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک لوگوں کے لیے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کا گھر مکہ بنایا جو تمام جہانوں کے لیے برکت اور ہدایت ہے۔ اس مقدس ترین گھر کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لقدق بیابان میں اپنا گھر بنایا، پھر اللہ نے اس کے جوار میں رہنے والوں کے لیے رزق رسانی کا بہتر سے بہتر انتظام کر دیا۔ من شاء أبو القاسم في مكة وصعد عرفات ويا سعد اللي زارها يا مكة يا مكة يا سعد اللي زارها وتملى من الكعبة وأنوارها يا سعد اللي زارها يا مكة يا مكة. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 3500 سال تک جاہلیت کے سبب تمام جزیرہ عرب بد امنی کا شکار رہا، اور اس سورش زدہ ملک میں کعبہ اور اطراف کعبہ ہی ایک ایسا خطہ تھا جس میں امن قائم رہا۔ بلکہ اسی کعبے کی برکت یہ تھی کہ سال بھر میں 4 مہینے کے لیے پورے ملک کو اس کی بدولت امن میسر آ جاتا تھا۔ جاہلیت کے اس تاریک دور میں بھی اس گھر کا یہ احترام تھا کہ خون کے پیاسے دشمن ایک دوسرے کو اگر کعبے میں دیکھ لیتے تو کسی کی ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہ ہوتی۔ یہ کعبے کی فیض آفرینی ہے کہ حدود حرم میں وہ جانور بھی امن سے رہتے ہیں جن کا دوسری جگہوں پر شکار کر لیا جاتا ہے، بلکہ سرزمین کعبہ میں لگنے والے درخت کٹنے سے محفوظ رہتے ہیں، اور حدود حرم میں مجرموں پر بھی حد نہیں لگائی جاتی۔ خالق کائنات سورہ حج آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک جو کافر ہیں اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے، اور جو کوئی وہاں پر ٹیڑھی راہ ظلمن اختیار کرے ہم اسے دردناک سزا چکھائیں گے۔ کعبۃ اللہ میں اس بات کی واضح نشانیاں موجود ہیں کہ یہی وہ بیت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے۔ اسی مقام کو حضرت ابراہیم نے اپنی رہائش کے لیے منتخب فرمایا۔ في محرابها ويا سعد اللي زارها يا مكة يا مكة يا سعد اللي اسی کے پاس صفا و مروہ کی وہ پہاڑیاں جن کے درمیان حضرت ہاجرہ بے قراری کے ساتھ دوڑی تھی۔ يا سعد اللي زارها يا مكة يا مكة يا سعد اللي زارها وتملى من الكعبة وأنوارها يا سعد. یہیں زمزم نام کا کنواں ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے جاری ہوا تھا۔ حضرت ہاجرہ نے اس بہتے چشمے کو دیکھ کر زمزم کہا تھا۔ اسی نام سے یہ کنواں آج تک موسوم ہے۔ اسی مقدس گھر کے پاس منا ہے جہاں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے۔ اللي زارها يا مكة يا مكة يا سعد اللي زارها وتملى من الكعبة وأنوارها. یہیں وہ جمرات ہیں جہاں حضرت ابراہیم نے شیطان کو کنکریاں ماری تھیں۔ يا مكة يا مكة يا سعد اللي زارها
اسی بیت یعنی کعبے کی نسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، جسے اللہ رب العزت سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 میں اس طرح بیان فرماتا ہے، اور جب ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں، پہلی بار کعبۃ اللہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا اور ان سے فرمایا کہ میرے لیے ایک بیت بناؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کے لیے نشان ڈالے اور حضرت آدم زمین کھودتے اور حضرت حوا مٹی ہٹاتی۔ انہوں نے اس قدر گہری بنیادیں کھودیں کہ زمین کے نیچے سے پانی نکل آیا۔ پھر یہ ندا دی گئی کہ اے آدم یہ کافی ہے۔ جب آدم نے بیت بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اس کے گرد طواف کریں، اور ان سے کہا گیا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ پھر صدیاں گزرتی گئیں حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا حج کیا۔ یہ تھی کعبۃ اللہ کی پہلی تعمیر۔ ذرا تصور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر کے نشان ڈالے، آدم علیہ السلام نے بنیادیں کھودی، اماں حوا نے مٹی ہٹائی۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کس شان اور اہتمام سے تعمیر کروایا، اور اس رحمت بھرے گھر کے دروازے ہم سب پر وا کر دیے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ طوفان نوح کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جب قوم نوح کو غرق کر دیا اور ساتھ ساتھ اپنے گھر یعنی کعبہ کو اوپر اٹھا لیا، پھر بیت اللہ آسمان میں معمور رہا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کے آثار تلاش کیے اور اس کو پرانی بنیادوں پر قائم کیا۔ حسبك العيش في حماك